वो अकेले 15-20 जने नहीं है। जो मिलने ना जाओ बता खड़ा रखो। जल्दी जल्दी मामू बहुत लेट हो जा रहा मामू। लो बेटा मामू बीच में आपको लाइन से होकर बुलाना। लो 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 जरा मेहरबानी। हाँ आराम से हो भैया आराम से एक एक जने आराम से एक एक जने हो भैया। कितना हाथ देते हैं एक जगह खड़ी होता है बोलो। आ जाओ जल्दी आ जाओ सभी आ जाओ। अच्छा लारी थी भेजते थे हमें कंटिन्यू करेंगे तो और पता अच्छा ये अच्छा काम तुमको करेंगे। शुक्रिया
کٹے ہوئے عباس کا وہ مشق بچانا نہ پوچھئے، زینب کا شام میں جانا نہ پوچھئے، آدھے عابدے بیمار رو دیے، زندان شام کا وہ زمانہ نہ پوچھئے، زینب کا راہ شام میں جانا نہ پوچھئے، سب پوچھئے مگر یہ فسانہ نہ پوچھئے۔ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا نانا میرا وعدہ ہوا پورا، نانا دیکھو نواسا کہاں، نانا دیکھو نواسا کہاں گیا، میں نے کربو بلا کو معلا کیا، میرا آج خاکے شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میرا گھر میرے بچے میری زندگی آپ کے دین پہ سب میں نے قربان کی، میرے ماتھے پہ بوسا دو اب آخری، برسرے نو کے نیزہ سواری چلی، میرا وعدہ ہوا پورا نانا وعدہ ہوا پورا، دین بچے تیرا کعبہ بچاتا قیامت رہے گی، اذان کی صدا مدرسہ بن گئی آج سے کربلا، ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا نادا پورا، عالمہ کی قسم میری آغوش میں توڑا اکبر نے دم، کیسے لاشے جوان لایا سوئے حرم، اپنے وعدے پہ سہتا رہا غم پہ غم، میرا وعدہ ہوا نانا میرا وعدہ ہوا پورا، کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ایک روز میں، کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ایک روز میں، کتنے آنسو بہائے ہیں ایک روز میں، سینکڑوں تیر کھائے ہیں ایک روز میں، سارے وعدے نبھائے ہیں ایک روز میں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا، بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ،
وعدہ ہوا ماشاءاللہ. تیری ذات والا تم لوگوں کا خدا اس اور پر خدا کو میرا جاگا سو ایک بار تیر پہلو کے پار بچیا سینے کے پار پڑھتے تھے دس جو کھیستے پڑھتے تھے دس دو کھیستے تھے کن سے چاہتے یوں تھے خزنگ الہی پر جس طرح خار ہوتے ہیں ساہے کے جسم پر چلتے تھے سے بھالے حسین پر والے حسین پر یہ دو نبی کے گود کے پالے حسین ارے حاضر تھے خنجروں کو نکالے حسین ارے تیرے ستم نکالے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھال گرتے تھے اور سنبھالے والا کوئی ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ دیا محمد اس وقت کرے ظلم حسین لا جاؤ جلال ہے یادوں
حسین جاؤ، ملاحظہ کیجئے کہ خیام جلتے ہیں تنہا جو خود نہ آؤ تو اکبر کو بھیج دو بھائی، سروں سے چھلتی ہے چادر، حسین آ جاؤ۔ یہ نفسیاتی شعر اس کے لیے میں نے وقت لیا آپ کا کہ میرے مریض کو قیدی بنانے آئے ہیں، عدو پنہانے کو زنجیر ساتھ لائے ہیں، بچا لے بہر پیمبر، حسین آ جاؤ۔ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا۔ مولا عباس کے چاہنے والے ہیں، سنیں یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دیں گے وہ کوئی شاہ نہ دے گا۔ یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دیں گے وہ کوئی شاہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب الحوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، ان سے جو نہ مانگو، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ آئیے میں دو شعر کے ساتھ میں قوم کی نایاب شخصیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے اور ممبر کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی خصوصیات کے تعلق سے، ان کی علمی شخصیت کے تعلق سے بہت سی باتیں ایسی ہیں مجھے بتانا ہے، لیکن بہرحال میری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ صرف میں اس وقت بصد احترام گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید سرکار علی عابدی صاحب سے کہ جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ آپ حضرات موصوف کا استقبال یک بآواز بلند سلوات پڑھیں۔ اور تھوڑا سا آپ حضرت قریب آ جائیں اور آ سکتے ہیں، اور جو دور دور بیٹھے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، اللہ صرف ان کو پسند کرتا ہے کہ جو جب ذمہ داری نبھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتے مگر اس سے، جب سے اس سے ڈرتے ہیں تو کفا باللہ حسیبا، تو اللہ ایسی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کے لیے کافی ہے۔ کیسی ذمہ داری، کیا کریں، کون سا کام ہے وہ ہدایت ہی کیا ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے، وہ تبلیغ کیا ہے، وہ اصلاح کیا ہے، وہ کار رسالت کیا ہے، وہ رسالت اللہ کیا ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، یعنی ہدایت ہونی چاہیے، لیکن کیسے، کس طرح سے، حسین کو سمجھ کر ہدایت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب حسین کو سمجھ کر ہدایت ہوتی ہے تو تم دنیا میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور گرامی میں نے ایک آیت وافیہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث شریف کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کی مدد سے ایک
آیت کی مدد سے، ایک حدیث کی مدد سے عنوان آج کی مجلس کا رکھوں تو کیا رکھوں؟ انتخاب عنوان میں مجھے وقت لگا اور میں نے بے انتہا محنت کر کے آج آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مجلس مقبول ہو، اللہ بھی قبول کرے اور مومنین بھی قبول فرما لیں۔ اس لیے کہ جب میں نے پوری طرح سے 2 دن لگا کر عنوان کا انتخاب کیا تو مجھے اس سے بہتر عنوان نظر نہیں آیا کہ مجلس کا عنوان ہی مجلس حسین رکھ دوں۔ مجلس حسین قبلہ، علماء کرام، دوستو، عزیزو، بزرگوں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں۔ مجلس حسین علیہ السلام یا شمع ہدایت، غور کیجئے، غور کیجئے، مجلس حسین علیہ السلام یا شمع ہدایت، حضور ہے، علماء کرام ہیں، اور آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کہ مجلس کا جو ٹیکنیکل ترجمہ ہے نا وہ بہت آسان ہے۔ بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، لیکن جب دنیا میں خدا کی قسم ہر قوم میں، ہر فرقے میں، مسلمانوں میں نہیں، ہر قوم اور ہر فرقے میں جب بھی مجلس کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن کا تصور مجلس حسین کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں، غور کیجئے گا، ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو صفتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو ناموں سے پہچانی جاتی ہیں، مذہبی بھی غیر مذہبی بھی۔ جب انوشیروان کا نام لیا جاتا ہے اس کی عدالت سامنے آتی ہے، جب حاتم طائی بولا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سخاوت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ امین اور صادق کہیں گے حضرت کی ذات گرامی سمجھ میں آتی ہے، جب آپ مشکل کشا کہیں گے تو مولا کائنات سمجھ میں آتے ہیں، جب آپ علمدار کہیں گے عباس علمدار سمجھ میں آتے ہیں۔ حضور علمدار تو علی بھی تھے، علمدار تو حمزہ بھی تھے، علمدار تو جعفر بھی تھے، لیکن جس شان سے عباس نے علم کو اٹھایا تھا، جب علمدار بولا جائے گا تو صرف عباس کا نام آئے گا۔ اس لیے کہ نیت یہ تھی کہ اس علم کو
اس کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو یوں سمجھیے گا کہ سال بھر دشمن اپنے ٹی وی چینل سے, بلکہ جوانوں کے لیے آج کی لینگویج میں بول دوں, پرنٹ میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے, آج کے یوٹیوب سے, آج کے اورکوٹ سے, آج کی چیٹنگ سے, آج کے ایس ایم ایس سے, آج کی ٹیکنالوجی سے, آج کے ہر اس حربے سے ہمارے جوانوں کے برین کو واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سال بھر کوشش کرتا ہے لیکن ادھر چاند رات نظر آتی ہے. امام حسین کہا ان کی محنت ڈرتے ہیں. کیوں؟ مجلس ہے روشنی, مجلس ہے شمع, مجلس ہے نور, مجلس ہے مینار ہدایت. سن رہے آپ, وہ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں, خفاش کی مانند اندھیروں میں ٹٹولتے پھر رہے ہیں, اس لیے نہیں آتے کہ مجلس میں آئیں گے تو ان کے دامن کے داغ نظر آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس بیمار انسانیت کی دوا ہے, بیمار انسانیت کا شفا خانہ ہے. حضور, میں ایک جملہ کہہ دوں, میں ہر جگہ کہتے پھرتا ہوں, مجلس جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیے گا مومنین و مومنات. میں نے عرض کیا نا, میں نے آپ کے لیے 15 محنت کی ہے کہ اس مجلس کو آپ یاد رکھیں, اور میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی, مالک مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دے. آپ کا ساتھ رہا, حق کے بیان مجلس ادا ہو جائے گا. سنیے مجلس کیا ہے؟ مکتب حسین ہے, مسجد مقصد حسین ہے. مکتب میں آئیں گے تو مقصد سمجھ میں آئے گا. یہ بہت بڑا ہے اور بے تحاشا آپ داد دیں گے, میں نہیں چاہ کر بھی آپ داد دیں گے, مجبور ہو جائیں گے. اس لیے کہ بات میں خلوص سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. علماء کرام سنیے گا, مجلس میں ذہن تیار کیے جاتے ہیں, مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں. جب تیار ہی نہیں ہوگی تو سر کے جھکا دے گا. سنیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, غور سے سنیے گا. حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ ذبیح اللہ. لیکن اب نہیں جا سکتے, غریب ہیں ہم, اکثر ہندوستانی غریب ہیں, نہیں جا سکتے. تو رسول اللہ نے ہم غریبوں کے لیے راستہ بتایا کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو. جمعہ کی نماز حج المساکین اور فقراء ہے, سمجھے نا. اور مجلس کیا ہے؟ وہ حقیقی ذبح عظیم کی یاد میں ہے. آپ نہیں جا سکتے کربلا, دل میں تمنا ہے تو آیت اللہ شیخ اعظم انصاری نے کہا مجلس میں آ جاؤ کہ حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. بھائی یوں سمجھیے گا, مولانا اظہر صاحب یوں سنیے گا, عزیزوں یوں سنیے گا, ہمیں نہیں معلوم اب کس کو مانتے ہیں, کس کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس کا تعلق کس مکتب سے ہے, ہمیں نہیں معلوم. اور ہمیں تکلیف بھی نہیں ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی
میں چیخ و پکار سے آپ سے داد نہیں لینا چاہتا، میں غصے کا چہرہ بنا کر آپ سے داد لینا نہیں چاہتا، میں ہر اس مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہوں جو رسالہ عملیہ میں یہ کہتا ہے کہ بھائی خود آپ مجتہد بن جائیے، خود آپ مجتہد بن جائیے، یا پھر احتیاط پر عمل کیجئے، نہیں کر سکتے تو کسی عالم کی تقلید کیجئے۔ کون مجتہد بیچارہ کہتا ہے کہ آپ میری تقلید کریں؟ مذہب کی آزادی تو اسی میں ہے نا۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہتا کہ میری مجلس میں آپ آئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں ہمیں کیا ملتا ہے، مجلسوں سے ہمیں کیا ملا ہے، حضور آپ خود پڑھ لکھ کر مجلس پڑھنے کے قابل بن جائیے، یا اپنے بچے کو تیار کرائیے، ہم داد دیں گے، ہم ساتھ دیں گے، کبھی یہ نہ کہیے گا کیا ملا آپ نے لیا نہیں ہے۔ امام خمینی کہا کرتے تھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے انقلاب کے لیے کیا دیا؟ سمجھے نا؟ تو آپ نے مجلس کے لیے کیا دیا؟ تو سنیے عزیزوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ابھی تو میرا بیان شروع ہوا ہے۔ اسلام کو سنیے گا، دین کو سنیے گا، مجلس حسین کے امپورٹنس کو جانیے گا کہ کیوں یہ مینار ہدایت ہے۔ سمجھنا؟ یہ ہدایت کا ذریعہ کیوں ہے؟ 1400 سال سے اس کے ذریعے جو ہدایت ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر میں بیان کروں گا اپنے انداز میں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سنیے عزیزو، قرآن نے ایک چیلنج دیا، میں چیلنج نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں بندہ ہوں خاکی، میں مکتب کا پڑھا ہوا، علماء کی مجلسیں سنتا ہوں، بچپن سے پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، جو یاد رہ جاتا ہے اسے نقل کر دیتا ہوں۔ چیلنج کرتا ہے اللہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، کوئی مومنین سے عزت چھین ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مومنین کو ذلیل کرنے والے ذلیل ہوئے ہوں گے۔ یا چیلنج کرے اللہ کا رسول یا رسول کے جانشین، تاریخ میں جس نے ان کے علاوہ چیلنج کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے۔ قرآن نے کہا عزیزو، قرآن نے کہا محمد مصطفیٰ سے، محمد تم کہہ دو ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے، قل سورہ قصص، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ان کنتم مؤمنین۔ خدا کی قسم کیا چیلنج ہے، کیا انصاف کا تقاضا ہے۔ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں رسول کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کہہ دو ان لوگوں سے اگر تمہارے پاس قرآن اور توریت سے بہتر کتاب ہو اللہ کی طرف سے ہدایت کی، سنیے گا، کتاب ہو اللہ کی طرف سے اور ہدایت کی کتاب ہو، وہ اگر قرآن اور توریت سے بہتر ہے تو میں اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک کون کہتا ہے کہ جسے اپنی رسالت پر یقین ہو، جو اپنی نبوت پر جس نے کبھی شک نہ کیا ہو، تو جسے یقین ہو، بھروسہ ہو اپنے آپ پر، وہی کہہ سکتا ہے نا مجھے قرآن پر بھروسہ، مجھے اہل بیت پر بھروسہ، تبھی وہ کہے گا، دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن سے بہتر کتاب ہوتی تو لاتے اور پیغمبر اتباع کرنے کے لیے تیار ہوتا، نہیں تھی، نہیں لائے، ہار گئے، معلوم ہوا ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کریں کہ قرآن آگے ہم مانیں گے نہیں، کہ کوئی کتاب کو اگر ہے تو لائیے۔ عزیزو سنیے گا مجلس حسین کیا ہے، غور کریں غور کریں۔ اگر مجلس میں آنے والے مومنین کو، عزاداروں کو شک ہوتا، شک کے شکار ہوتے، یقین نہ ہوتا اس مجلس کی امپورٹنس پر، اس کی
ہدایت کا ذریعہ ہونے پر باہر بورڈ لکھ دیا جاتا یہودیوں کا داخلہ منع ہے، عیسائیوں کا داخلہ منع ہے، ہندوؤں کا داخلہ منع ہے، سکھوں کا داخلہ منع ہے، یہ نہیں لکھا گیا. اس بات کی دلیل ہے آنے والے سے ہمیں گھبراہٹ نہیں، آنے والا لے جائے گا. محمد حسین پہ شک ہوتا کہ آنے والا ہمارے عقیدوں کو خراب کر دے گا، بعض لوگوں کی طرح ہم بھی مسجدوں اور ممبروں کو باہر لگا دیتے داخلہ فلاں فلاں کا منع ہے. ہم نے کہا دعوت فکر آؤ آنے والا کچھ بن کر جائے گا، ہدایت پا کر جائے گا، ہمارے عقیدے کو چھین کر نہیں جا سکتا. نہیں سمجھے؟ اگر امام خمینی کو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے مذہب پر شک ہوتا تو اتنی جرأت نہ کرتے کہ میخائیل گورباچوف کو اسلام کی دعوت دیتے. ان کو یقین تھا مناظرہ ہو جائے تو ہم تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجلس حسین پڑھ پڑھ کر اپنے یقین کو اتنا بولا. سمجھے؟ اب آئیے اب اہل بیت کے حوالے سے عرض کر دوں. حضور میں عرض کیا دعوت فکر دینا، ہدایت کرنا اور بھیجنا کسی کو کسی کام کے لیے وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو، جو کل ایمان ہو، یا کل ایمان کا بیٹا ہو، یا کل ایمان کی بیٹی ہو، یا ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. عزیز ہو، جناب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ. میں پوچھوں گا مولا اتنے بڑے کوفے کے لیے ایک مسلم، کیا مسلم پر مجھے بھروسہ ہے کوفے کے لیے یہ کافی ہے؟ میں سنتا تھا کاتب صاحب بزرگوں سے، سنتا تھا علماء سے کہ امام حسین نے قبلہ امام حسین نے تلوار لے جانے کی اجازت نہیں دی، حضرت عباس کو لینے کی اجازت نہیں دی، نیزہ دے کے بھیجا تھا پانی لاؤ. میں ہمیشہ حیران رہتا تھا ایسا کیوں کیا آقا حسین نے؟ حسین آواز دیں گے ان کوفی اور شامی فوجوں کے لیے میرے عباس کا نیزہ کافی ہے. یقین تھا. اب سمجھے حسین زینب اکیلی زینب کی کیوں لے کے گئے؟ کوفہ اور شام کے بازاروں کے مارے کو فتح کرنے کے لیے میری بہن کافی ہے. تبھی تو یزید کے دربار میں زینب نے کہا تھا یزید تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے اس کو ہم مہلت کہتے ہیں. شکریہ لیکن میں نعرے لگانے والوں کے خلوص کو سمجھتا ہوں آپ کو اجر جزیل عطا کرے. چونکہ مجھے صرف 1 گھنٹے کا موقع دیا گیا ہے اور مسائل بھی پڑھنا ہے. میٹر بہت زیادہ ہے، ہاں میٹر بہت زیادہ ہے، میٹیریل زیادہ ہے. آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور بولنے والے کا ایمان بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ بصدقہ اہل بیت، بصدقہ مجلس حسین علیہ السلام. عزیزو اب بات سمجھ میں آئی. زینب جو کوفہ اور شام کے درباروں بازاروں میں جو خطبے دے رہی تھی، ہدایت کر رہی تھی، تبلیغ رسالت اللہ کر رہی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید مر گیا. یزید کا بیٹا تخت پر بیٹھنے سے انکار کر رہا تھا اور اس کی ماں نے کہا بیٹا اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو بیٹے نے کہا ماں اے کاش میں آج کے دن زندہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ سے کہیں کہ تیرا باپ حسین کا قاتل ہے.
یزید کے بیٹے ہونے پر افسوس کر رہا ہے، اسے افسوس ہے کہ یزید اس کا باپ ہے. اسی شام میں امام زین العابدین فخر کا نبی یا امام یا امام کی اولاد، ہاں، جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت دوسروں کو ان سے ملتی ہے، تو ہر موقع کو ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہدایت کرے لوگوں کی. اب آپ سمجھے جنگ نہروان سے پہلے جب 9000 آدمی رہ گئے، غور کیجیے گا، مولا نے فرمایا اپنے اصحاب کو جمع کر کے، مولا علی نے فرمایا اپنے اصحاب کو جمع کر کے، یاد رکھو ان کے 9 بچیں گے، ہمارے 9 مارے جائیں گے. اور یہ سوچ کر کے کہیں بعد میں یہ نہ کہے کہ کون بچا کون مارا گیا، سب کے نام بتائے، بچنے والوں کے نام، ادھر مارے جانے والوں کے نام، ان کی ولدیت بتائی، حسب و نسب بتایا. عزیزو تھوڑے وقت کے لیے معروضہ جملہ بیان کر کے اسی واقعے کی تکمیل کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا، جو میرا ذاتی نظریہ ہے، چونکہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر ہمارے بڑے علماء میرا یہ ذاتی نظریہ سنیں اور اختلاف کریں تو حق دیتا ہوں، اور اگر غلط بات ہے تو معافی مانگتا ہوں. ایڈوانس میں مومنین سے، علماء سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، ماں بہنوں سے، رسول اور آل رسول کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں. ایڈوانس میں محبت میں آنے والے کی زبان نہیں لڑکھڑائی جاتی، مجھے معلوم ہے. سنیے، علی کے لیے، مولا علی کے لیے بدر و حنین و خیبر کا معرکہ لڑنا آسان تھا. جمل و صفین و نہروان کی لڑائیوں سے پوچھئے کیوں؟ اس لیے ادھر آنے والے تھے مشرک اور یہود، ادھر آنے والے تھے اسٹیٹس والے، سمجھے نا، مذہبی چہرے لے کر آ رہے تھے. یہ علی ہی کی جرأت تھی کہ دنیا سے منوا لیا کہ یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں، حالت حاضرہ سے فائدہ اٹھا کر غازی نے آسان ہے، صدام سے لڑنا مشکل تھا. 8 سال صدام سے لڑنا بھی آسان تھا، الیکشن کے بعد کے فتنوں سے نمٹنا بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ ہم ہیں جذباتی، ہمارے پاس ہے کمل، ہم تبصرے بہت کرتے ہیں، فیصلے جلدی سناتے ہیں. جو بڑے علم والے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پہلے بیداری آئے، تحریک جاگے، وہ سمجھے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ٹائم دیتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں. صفین والوں کو ٹائم دیا علی نے، نہروان والوں کو ٹائم دیا علی نے، جمل والوں کو ٹائم دیا علی نے، لیکن خیبر والوں کو جو رسول نے کہا فوراً علی گئے. ایک جملہ کافی ہے. آپ سمجھے، مولا نے فرمایا ان میں سے 9 بچیں گے اور ہمارے سے 9 مارے جائیں گے. جنگ ہوئی، خاتمہ ہوا، علی کے 9 شہید ہوئے، نہروان کے 9 بچے، خوارج 9 بچے. یہ بھی عجیب تاریخ کا مزہ ہے، خدا کی قسم. علی کو اسلام سے خارج کرنے والے تاریخ میں خوارج کہلائے. لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے، ایران کے حالات خراب ہو گئے. ارے ابھی خامنہئی صاحب کو کافر اور مرتد کہنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. علی کے زمانے کی حالات کیسے سنگین تھے کہ علی کو کافر کہتے تھے اور ممبر سے سب و شتم کرتے.
چیخو پکار سے داد لینا نہیں چاہتا. میرے ایک ایک جملہ اگر آپ کو پسند آئے تو داد دیجئے ورنہ مت دیجئے گا. میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. اہل بیت کی محبت میں صحیح بات پر داد دیجئے. حضور مجلس حسین کیا سکھاتی ہے؟ شب ہدایت ہے نا. مجلس حسین یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کو ظلم سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جو آج کی دنیا میں دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم کر رہے ہیں, دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ظلم کو ظلم سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظلم بڑھ رہا ہے. ظلم کو کیسے ختم کرے؟ ظلم کو ختم کیا جاتا ہے مظلوم کی ہتھیار سے. مظلوم کا ہتھیار کیا ہے سرکار صاحب؟ مظلوم کا ہتھیار ہے صبر. لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ صبر کی تلوار سے ظالم کی گردن کاٹ دینے کا نام ہی تو کربلا ہے. سمجھے؟ جب جنگ ختم ہوئی نہروان کی, کون کہہ سکتا تھا؟ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ 9 بچیں گے, 9 مارے جائیں گے. ان کے نام یہ ہے, ان کا پتہ یہ ہے. جب جنگ ختم ہو گئی اور 9 کے لاشیں لائی گئی, گنے گئے, اور جو بچے تھے ان کے نام پوچھے گئے, حسب و نسب پوچھے گئے. دیکھیں نا, شک کا جو بیمار ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. علی نے کہہ دیا مان لیجیے. ادھر رسول نے کہا چچا ابو طالب جا کر ان سے کہہ دیجئے 3 سال شیب ابو طالب میں رہنے کے بعد جا کر کہہ دے جو معاہدہ آپ نے کیا تھا نا اس کو دمک نے چاٹ لیا ہے, کھا لیا ہے, صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے. ابو طالب ڈرے نہیں کہ پہلے جا کے دیکھو تو صحیح ہے یا غلط. ادھر محمد نے کہا ابو طالب نے جواب دیا. دعاؤں کو محتاج ہوں. سنیے گا شارع نہج البلاغہ ابن حدید معتزلی یہ کہتے ہیں علی کے علم غیب کے لیے, علی کی حقانیت کے لیے, علی کے معجزے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تاکہ علی نے 9 کے نام بتایا صحیح اتر گئے. عزیزو, یہ مجلس ہے اپنے سینے میں پیغام رکھتی ہے. مجلس علاقائی نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ پیغام کو عام کرے, پیغام حسینی کو عام کرے. سامراجیت یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک فرقے تک محدود کر دیں. معصوم یہ چاہتے ہیں کہ حسینیت کا پیغام عام ہو جائے. حسینی پیغام آفاقی ہے, یونیورسل ہے. کسی نے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا محمد مولا آپ لوگ واقعہ کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو مولا نے ایک اصول بتایا. اصول یہ تھا کہ ہم واقعہ کربلا کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ بھلا دیا نہ جائے جیسے غدیر بھلا دیا گیا تھا. سمجھے باب؟ تو یہ مجلس ہے ہدایت کا ذریعہ, اس کو عام کیجئے گا. اس لیے کہ آپ کی سوز خانی سے, آپ کی تقریر سے, آپ کی خطابت سے, آپ کے مرثیے سے, آپ کے سلام خانی سے, آپ کے نوحہ خانی سے اگر ایک آدمی ہدایت پا جاتا ہے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. کیوں؟ رسول خدا نے یمن روانہ کرتے ہوئے علی سے کہا تھا یا علی اگر تمہارے ہاتھ ایک آدمی ہدایت پا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا جن چیزوں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں. سمجھے ہو؟ اسی لیے ایک چاہنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا باہر جاتا تھا, فارن جاتا تھا, مختلف ملک جاتا تھا,
مومنین دنیا بھر جا چکے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں. جانے والا جب جاتا تھا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے والے یا جلنے والے، اس قسم کے لوگ جو انکریج نہیں کرتے، ڈسکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن ہمدرد بن کر آتے ہیں. ان کی ہمدردی اصل میں ان کا جلن ہوتی ہے. آیا رہنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کافر ملک جا رہے ہو، وہاں جاؤ گے مر جاؤ گے تو کفر کی موت میں مرو گے، جاہلیت کی موت مرو گے. ایک مرتبہ وہ تھا مومن، وہ تھا آزادہ، وہ تو مجلس میں آنے والا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا اس بات کو. مولا کے پاس گیا، مولا یہ ہمارے دوست و ساتھی ایسا کہتے ہیں، کیا کروں میں، جاؤ یا نہ جاؤ؟ مولا نے نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا. اس نے بتایا مجلس میں شریک ہونے والوں ماں بہنوں، اے مجلس میں شریک ہونے والی ماں بہنوں، اے مجلس میں شریک ہونے والے بچوں بڑوں بزرگوں، دیکھے گا میں مایوس نہیں ہوں ابھی بھی قوم سے. کیوں؟ بندوں سے مایوس ہو جاتا، بندوں کو پیدا کرنا بند کر دیتا. ہمارا بچہ جو مجلس میں آتا ہے اس کی آمد سے ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی بھی اس پیغام کو پھیلانے کی اتنی گنجائش ہے. آیا آنے کے بعد کہا مولا میں جاتا ہوں، میں کیا کروں، مر جاؤں. وہاں تو کوئی مسلمان ہے نہیں، وہ مسجد ہے نہیں، وہ قبرستان ہے نہیں. مولا نے پوچھا یہ بتا بندے خدا، جہاں تو جاتا ہے کیا وہاں ہمارا ذکر کرنے کی تجھے اجازت ہے؟ مجلس حسین برپا کرنے کی تجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں مولا اجازت تو ہے، میں مجلس حسین برپا کرتا ہوں، آپ کے تذکرے کرتا ہوں، غدیر کو سناتا ہوں، اہل بیت کے فضائل سناتا ہوں. کہا جہاں تو رہ رہا ہے اس ملک کے مسلمان میں، وہاں تو اسے آزادی سے بیان کر سکتا ہے؟ کہا نہیں بیان کر سکتا. مولا نے کہا جا اور جا کر ہمارے علوم و فضائل کو بیان کر، تجھے موت آ جائے تو قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے ساتھ جائے. تو یہ عام کرے اس کو، دیکھے گا عزیز زور پر چلا ہے. یہ عیسائیوں کا حملہ ہے، ان کی تہمت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، مزے کی بات سنیے گا، حضرت عیسیٰ نے ان کو تعلیم یہ دی ہے کہ بھائی اگر کوئی تم کو داہنے رخسار پر مار دو تو تم بایاں پیش کر دو. آج تک کسی نے ان کے داہنے رخسار کو مارا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں. ایک ڈرامہ تو چلا تھا 9/11 کا، اس کے بعد ساری دنیا میں کیا بربادی مچا دی. جا کر کسی گورے کو بنگلور میں، گورے کو بہت آتے ہیں نا، تو ذرا تماشا مار کے دیکھیے گا ان کی بات سچی ہے کہ جھوٹی. اللہ اکبر. لیکن ہماری بات سنیے گا، ہمارے یہاں ہے حقیقت کہ اگر کوئی تمہارے لیے تمہارے ساتھ بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، تو اس کو اخلاق محمد و آل محمد پیش کرو. تلوار چلی ہے جب اسلام پر آنچ آئی ہے، ارے خدا کی قسم تلوار ہی نہ اٹھائے اگر کوئی محمد سے دشمنی نہ کرے. علی نے تلوار اٹھائی ہے تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو مارنا چاہا، جو اسلام کو برباد کرنا چاہا. حضور چلیے پرانی باتیں نہ آپ کو پسند ہمیں پسند. اب آئیے، اب آسٹریلیا میں جو اسلام پھیل رہا ہے، اب جو امریکہ میں جو دین پھیل رہا ہے، اب جو یورپ میں جو دین پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا کارن ہے؟ آپ ہی بتائیے. امریکہ سازشیں کر رہا ہے لیکن اسلام تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے. فرانس حجاب پر پابندی لگا چکا ہے، حجاب میں اضافہ ہو رہا ہے. سوئٹزرلینڈ نے میناروں کے اوپر پابندی لگائی، مسجدیں بنتی جا رہی ہیں. عزیزان آپ سمجھے وہ اس لیے ہے کہ اس ہدایت کا ایک حقیقی مینار پردہ غیب میں ہے. دیکھیے ان کو اسلام حقیقی سے دشمنی ہے. امام خمینی کہتے رہے اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اسلام، اسلام ناب، اور ایک غیر حقیقی اسلام ہے. سارے دنگے فسادات یہ فتنے جو اٹھے ہیں وہ کس لیے اٹھے ہیں؟ عوام اپنے اپنے حساب سے تبصرہ کرتی ہے. بھائی ان کا حق ہے، کسی کی زبان پر پابندی لگا نہیں سکتا. سمجھے نا؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں فتنے کرا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ
اللہ واللہ خیر الماکرین. ان کو اپنا مکر کرنے دیجئے, تدبیر خدا اپنی کرتا ہے. ارے جس فرعون نے 70,000 بچوں کا خون کیا تھا اس خوف سے کہ وہ پیدا نہ ہو جائے, اللہ نے موسیٰ کو اسی فرعون کے دربار میں پالا. صلوات بر محمد. نہایت ہی معذرت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا لکھا گیا ہے. جو انشاءاللہ میں بعد میں اس کو معذرت کے ساتھ ایک اور مرتبہ اونچی آواز میں صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے 55 منٹ لے لیے آپ کے, بس نہایت ہی اختصار کے ساتھ پہنچ رہا ہوں. دیکھیے گا عزیزو, حقیقی اسلام سے ان کو دشمنی ہے, اسلام ناب سے. سن رہے اب آپ اس مینار ہدایت سے کہ 1200 سال سے جس کو یہ پکڑنا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں, اور اللہ ہے کہ بچا رہا ہے, ہے کہ بچا رہا ہے. اب آپ سمجھے عزیزو, غور تو کیجئے گا کہ ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید کی. حسین نہ کرتے تو کیا ہو جاتا, لیکن یزید جانتا تھا, یزید کے مشاور جانتے تھے جو بیعت کر چکے ہیں وہ حقیقی اسلام والے نہیں ہیں. بس پڑھ رہا ہوں گرامی, عزیزان گرامی, یہی تو حقیقت تھی, یہی تو حقیقت تھی. تاریخ میں جھوٹے خدا پیدا ہوئے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے, تاریخ میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے, نبی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا, جھوٹے امام پیدا ہوئے, لیکن تاریخ میں جھوٹا حسین پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ حسین کے ساتھ جو عباس گئے تھے, حسین کے ساتھ جو علی گئے تھے, حسین کے ساتھ جو قاسم گئے تھے, حسین کے ساتھ جو زینب گئی تھی. اب آپ سمجھے, ہر نبی چاہتا تھا کہ کربلا کے مارے میں شہید ہو, کی تمنا تھی. محمد مصطفیٰ بھی یہی چاہتے تھے, علی مرتضیٰ کی بھی تمنا تھی, فاطمہ زہرا کی بھی خواہش تھی, امام حسن کی بھی خواہش تھی, لیکن خواہش پوری نہیں ہوئی. تو عمل انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ نے کہا میں شبیہ علی محمد علی اکبر کو پیش کر رہا ہوں, علی نے کہا میں عباس کو پیش کر رہا ہوں, فاطمہ نے کہا میں زینب کو پیش کر رہا ہوں, حسن نے کہا میں قاسم کو پیش کر رہا ہوں. جزاکم اللہ, اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں, آپ کے مرادیں پوری ہوں, آپ کے قرض ادا ہوں, بے اولاد کو اولاد ملے, صاحبان اولاد کی تعلیم و تربیت میں اللہ مدد کرے, حج و زیارت سے اللہ مشرف کرے. اگلے سال یہاں آنے سے پہلے ہماری جتنی دلی مرادیں اللہ ان کو پوری فرمائے. میں مولانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ بے اولاد ہیں, جناب اصغر کا واسطہ دے کر بچہ مانگے. اللہ اکبر, آپ کا بچہ اگر بھٹک گیا ہے, علی اکبر کا واسطہ دے, ہدایت پا جائے گا. یہ کربلا ہے, یہ آزاداری ہے, یہ مجلس ہے. اس مجلس نے ہمیشہ اصول دیے, اس مجلس نے مظلوم کو کلیجے سے لگانا سکھایا, ظالم سے نفرت کرنا سکھایا, اللہ اکبر حق کا ساتھ دینا سکھایا, باطل سے دور رہنا سکھایا, اخوت و برادری کا درس دیا, نفرتوں سے دور رہنے کے لیے کہا, سب کو کہا کہ تم حسینی پلیٹ فارم میں آ جاؤ. اللہ اکبر, یہ ہے پیغام حسینی, یہ ہے مجلس کی افادیت. اس لیے کہ یہ چراغ ہدایت ہے. رسول نے کہا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہاں اللہ اکبر. ابھی ماتم جلوس نکلے گا نا, علم مبارک اٹھیں
چلیں گے نا, کربلا کی شبیہیں چلیں گی نا, اب ہائے ہائے کہتے ہوئے باہر جائیں گے نا, یا حسین کر کے باہر چلیں گے آپ, یا عباس کر کے باہر جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہم عقیدہ نہیں ہیں, لیکن وہ دیکھنے آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہاں, بہت سے لوگوں کے لیے ہزاروں سوال اٹھتے ہیں. ہاں, ان جلوسوں کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ علم چلتے ہیں نا, یہ ہدایت کی نشانیاں ہیں. یہ جلوس جو ہوتے ہیں ہدایتی بھی موقع ہے, پلٹ جاؤ واپس آ جاؤ. تو لوگ باتیں کرتے ہیں, عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہیں جو غیر مسلمان غیر مومن ہیں, اور مرد آپس میں بات کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا تھا کوفہ و شام کے بازاروں میں. جب امام حسین علیہ السلام کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر تلاوت کرتے دیکھا, لوگوں نے کہا زیادہ ان کا واقعہ عجیب ہے, کہ کٹے سر سے کون بول رہا ہے. جب علی اکبر کو دیکھا تو عورتوں نے کہا کاش کی ماں مر گئی ہوتی. جب قاسم کو دیکھا, کٹا سر قاسم کا, اللہ اکبر, دیکھے گا کٹے سر سے خون کتنا بہا ہوگا, خاک کتنی اڑی ہوگی, لیکن اس خون اور اس خاک آلود چہرے سے جو نور نکلا ہے, تو عورتوں نے کہا قاسم کا چہرہ تو ہے. اندازہ لگائیے کیسے چمک رہے تھے جناب قاسم. غور کریں اب آپ. جب علی اصغر کا کٹا سر دیکھا تو بچے بولنے لگے, اماں کیا اس عمر کے بچے بھی زبان دیے جاتے ہیں. دیکھیے بھی قافلہ مدینے سے چلا تھا, کس تیاری کے ساتھ چلا تھا. ہماریاں تھے, کجاوے تھے, اونٹیں جو تھی اس میں پردے کا اہتمام کیا گیا تھا, پاسدار تھے, محافظے, پردہ زینب تھے. اللہ کا زینب کی باری آ گئی, زینب کی سواری آئی, آواز دی منادی نے سروں کو جھکا لو. ام کلثوم کی سواری آئی, سروں کو جھکا لو. ام فروا سوار ہوئی, رباب سوار ہوئی. اللہ, ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی, بنی ہاشم حلقہ بنائے کھڑے ہو جاتے تھے. آقا ام البنی کو لے کر نہیں گئے, ام سلمہ کو لے کر نہیں گئے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ام البنی کو اس لیے لے کر نہیں گئے کہ وہ زوجہ علی تھے. ہماری سمجھ میں آتی ہے, اللہ ہی جانے امام کی مصلحت کیا تھی, ہمیں نہیں معلوم. امام کی مصلحت تو ہم سمجھ نہیں سکتے. میرے ماں بہنوں غور سے سنیے گا کہ شاید یہ ذہن میں رہی ہو بات کہ عباس کی شجاعت تو جلال و برداشت نہیں کرے گی. ام سلمہ کو اس لیے نہیں لے کر گئے کہ ام المومنین تھی. ہاں, کہ سمجھ کر لوگ نہ آ جائیں کہ ام المومنین آئے ہیں تو لوگ ہزاروں کے پیچھے لوگ آ جائیں. حسین نہیں چاہتے تھے کہ ام البنی کے نام پر لوگوں کو بلائیں. سمجھے نا باپ. اور حکم بھی یہ نہیں ہے کہ ام المومنین گھر چھوڑ کر جائیں بعد وفات رسول, اس لیے ام المومنین کو لے کر نہیں گئے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن فاطمہ صغریٰ کو لے کر نہیں گئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں نا, کتابوں میں یہی لکھا ہے نا, علماء سے ہی سنتے ہیں نا کہ بھائی وہ بیمار تھی تو پہلے بیمار کیوں نہیں ہوئی, ایسے وقت ہی کیوں بیمار ہونا تھا فاطمہ صغریٰ کو, مجھے نہیں معلوم. تاریخ میں زیادہ لکھا نہیں ہے, لکھا بھی کیسے جائے گا, عمر بھی تھی کتنی, 3-4 سال کی تو تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ کہا بس, سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. میری ماں سنیے گا, انشاءاللہ ہوگا. یہ سچ ہے کہ جو روئے گا, جو رلائے گا, بنائے گا, اس پر جنت واجب ہے. یہ سچ ہے, اس سچ پر شک نہ کیجیے گا. مولا امام صادق سے کسی نے پوچھ لیا تو مولا نے فرمایا ہماری دادی فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی. شاید حسین نہیں چاہتے فاطمہ زہرا کی شکل شاہ کے بازاروں میں پلائی جائے. عزیزو, یہ چلا تو قافلہ تھا لیکن
کہا نا، یہ جو جملہ کہا نا کہ جب علی اصغر کا کٹا سر دیکھا تھا تو بچے سہم گئے تھے، بچے ڈر گئے تھے. اللہ اکبر. اندازہ تو لگائیے گا جب شمر ہزاروں کا لشکر لے کر کربلا آیا تھا بچے کتنے ڈرے ہوں گے، کتنے سہمے ہوئے ہوں گے کہ جنہوں نے کٹا سر دیکھا بیٹا وہ بچے سہم گئے، پوچھنے لگے کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے گا امام زین العابدین علیہ السلام کو خبر ہے کیا حرملہ پکڑا گیا، کیا حرملہ پکڑا گیا، کیا حرملہ پکڑا گیا. منہال کہتا ہے، منہال کہتے ہیں مولا آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے قاسم کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے عباس کے قاتل کا نام نہیں لیا، یہ علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں بار بار لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم جو تیر حلقوں میں اصغر پر لگا تھا نا وہ آل محمد کے دلوں میں چھپ گیا تھا. جب مختار کے پاس حرملہ گرفتار ہو کر لایا گیا تھا مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا مختار یہی حرملہ ہے؟ کہا ہاں یہی ہے. امام زین العابدین بار بار پوچھتے تھے کیا حرملہ پکڑا نہیں گیا؟ ایک مرتبہ مختار نے کہا اچھا مولا ایسا پوچھتے تھے، پوچھا حرملہ یہ تو بتا تو نے کیا تھا کہ میرا مولا پوچھ رہا ہے کہ تو گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ ایک مرتبہ حرملہ نے کہا مجھ سے مت پوچھو مختار، جو سزا میرے لیے تجویز کر سکتے ہو تو کر دو، لیکن اس کا سوال نہ کرنا کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا. حرملہ سے کہا حرملہ نے کہا مختار میرے ترکش میں 7 تیر تھے جو 4 خطا پہ گئے، 3 تیر بچے. میں نے ایک تیر اس وقت لگایا جب عباس تیزی سے مشکل کو لے کر خیموں کی طرف جا رہے تھے. جب تیر میرا مشکل پر لگا عباس نے اپنا رخ موڑ لیا. دوسرا تیر میرا اس وقت لگا کہ جب حسین گھوڑے میں ڈگمگا رہے تھے، زخموں سے چور چور تھے. ایک تیر میں نے ایسا سینے پر مارا
کو تپتی زمین پر لٹا سکتے تھے تو پھر کیسے حسین نے قبر کھودی؟ اب میرے دل کی کتاب یہ کہتی ہے کہ حسین نے رباط کے حوالے اصغر کو کیا، قبر کو کھودا، اور جب دفن کرنے کی بات آئی، مٹی ڈالنے کی بات آئی، کربلا تم چلی جاؤ، علی اصغر کی مٹی پڑتے ہوئے پھینک دی۔ وہ وقت بھی آیا، کربلا میں ایک اور تنہا تھا، اللہ مطمئنہ حسین سمجھ گئے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ذوالجنا کے کانوں میں کچھ کہا، حمید ابن مسلم کہتا ہے ذوالجنا سمجھ گیا، آہستہ آہستہ ذوالجنا نے لشکر سے ہٹا اسی جگہ حسین کو لے گیا جانے قبر کی لاش تھی۔ شاید یہ چاہتا تھا کہ دکھایا اپنے جوان کی بلائی آزاداروں، ایک مرتبہ اس جگہ لے گیا، شیخ کو حکم دیا زمین کربلا اپنے کو اتنا اٹھاؤ کہ فرش ذوالجنا کے پشت کے برابر تو ہو جائے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو۔ آہستہ سے ذوالجنا نے اپنے پشت کو جنبش دی، حسین ابن علی زمین پر آئے تو دو ہاتھ اٹھے، حسین حسین یا حسین یا حسین۔ آپ حضرات ماتم کرتے ہوئے باہر نکل آہستہ آہستہ سے علم مبارک آہستہ۔ کم سن بچوں کو دیکھیں، کہیں کم سن بچے آپ کے ساتھ تو نہیں ہیں، آہستہ سے جائیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آہستہ سے جائیں۔ ماتم کو پہلے آپ حضرت باہر نکلیں، باہر نکل کے جائیں۔ ارمان نکالو، ارمان پروان چھڑا، حسرت تو نہ رہ جائے، بھولو کم سے رات ارمان نکالو۔ کسی کا چشمہ ملا ہے یہاں پہ، جس کسی صاحب کا ہو وہ باہر کا میں کے کہتی تھی مادر، رو کے کہتی تھی مادر، کل نہ جانے کیا ہوگا، کل نہ جانے کیا ہوگا، اے میرے علی اکبر، اے میرے علی اکبر، کل نہ جانے کیا ہوگا، کل نہ جانے کیا ہوگا، میری منتوں والے میری گو
हम सब